ذرا تصور کریں، مطلب جون کا مہینہ ہو، کراچی یا لاہور کی دوپہر ہو اور کوئی دھوپ میں تپتی ہوئی کنکریٹ کی چھت پر کھڑا ہو اور اس نے سردیوں کا ایک موٹا اونی کوٹ پہنا ہوا ہو۔ بالکل، کتنا گھٹن کا احساس ہوگا نا۔ تو یہی وہ احساس ہے جو شدید گرمیوں میں شہروں میں لائے جانے والے بہت سے جانور محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت عام سی بات ہے۔ تو آج ہم لائف سٹاک کیئر گائیڈ کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، جس میں شہری علاقوں اور شدید گرمی میں جانوروں کی دیکھ بھال پر گہری بات کی گئی ہے۔ چلیں ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ جانور لانا مطلب کوئی عام رسم نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی انتہائی اہم اور معزز مہمان کو ٹھہرانا ہو، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس گائیڈ کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ یہی واضح کرنا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جانور کی زندگی خالق کی طرف سے ایک عارضی امانت ہے۔ بے شک ایک امانت ہے، یعنی ہم صرف گوشت کا بندوبست نہیں کر رہے، بلکہ احسان اور رحم کے تصورات کو عملی شکل دے رہے ہیں۔ یہ بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ مطلب مہمان کی خدمت کے لیے سب سے پہلے صحیح انتخاب ضروری ہے۔ منڈی جا کر دانتوں سے عمر کا تعین کرنا، جیسے بھیڑ بکری کے لیے 1 سال، گائے کے لیے 2 اور اونٹ کے لیے 5 سال۔ جی، یہ تو بنیادی شرط ہے۔ لیکن سچ کہوں تو اصل مسئلہ جانور کو گھر لانے کے بعد جگہ کا ہوتا ہے۔ شہروں میں کنکریٹ کی چھتیں تو تندور کی طرح ہوتی ہیں، وہاں جانور کیسے محفوظ رہے؟ دیکھیں، اسی لیے ضروری ہے کہ منڈی سے ہی ایسا جانور چنیں جس کی آنکھیں چمکدار اور ناک گیلی ہو، مطلب وہ پہلے سے ہانپ اور سست نہ رہا ہو۔ اچھا، یعنی پہلے سے بیمار یا تھکا ہوا نہ ہو۔ بالکل۔ اور شہری ماحول کی بات کریں تو انہیں براہ راست کنکریٹ پر ہرگز نہیں باندھنا چاہیے۔ کنکریٹ کی تپش روکنے کے لیے لکڑی کے پیلٹس یا بھوسے کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ تو ہم فرش پر بھوسا ڈال کر ایک تہہ بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور براہ راست دھوپ سے بچانے کے لیے موٹا سایہ اور ہوا کے لیے پیڈسٹل یا مسٹنگ فینز لگانا بہت ضروری ہے۔ چلیں، یہ بیرونی ماحول تو ہم نے ٹھیک کر لیا، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اندرونی درجہ حرارت کا کیا کریں؟ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ دوپہر کی گرمی میں جانور کو سیدھا پائپ سے نہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہی نا، گائیڈ میں لکھا ہے کہ نہلانے کے بجائے گیلے کپڑے سے سر اور گردن پہنچیں اور پانی میں نمک یا لسی ملا کر دیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ شدید گرمی میں جانور پر سیدھا ٹھنڈا پانی کیوں نہیں ڈال سکتے؟ اس میں تھرمل شاک کا ایک بہت بڑا سائنسی پہلو شامل ہے۔ مطلب اسے یوں سمجھیں کہ اگر آپ انتہائی گرم شیشے کے گلاس میں اچانک برف والا پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ گلاس چٹک جائے گا، ظاہر ہے۔ بالکل اسی طرح جب جانور کا جسم شدید گرم ہو تو ٹھنڈے پانی سے خون کی نالیاں اچانک سکڑ جاتی ہیں۔ اس سے جسم کا درجہ حرارت اتنی تیزی سے گرتا ہے کہ جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اور ایک اور حیران کن بات، ان کا ہاضمہ ہے۔ جانور کا معدہ ایک اندرونی بھٹی کی طرح کام کرتا ہے۔ ہاضمے سے جسم کے اندر شدید گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی کھانا بھی گرمی پیدا کرتا ہے؟ جی، اس لیے دن کے وقت بھاری اناج دینے سے اندر کی گرمی اور بڑھ جاتی ہے۔ دن میں انہیں صرف ہلکا سبز چارہ دینا چاہیے اور پیٹ بھر کر دانا یا اناج صرف صبح سویرے یا رات گئے دینا چاہیے جب موسم ٹھنڈا ہو۔ سمجھ گیا۔ مطلب یہ تمام جسمانی دیکھ بھال دراصل جانور کو ایک پرسکون اور تکلیف سے پاک آخری سفر کے لیے تیار کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قربانی کے وقت کی نفسیاتی احتیاط بھی تو ہے۔ چھری کو جانور کی نظروں سے دور تیز کرنا اور انتہائی نرمی سے پیش آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرنا ایک لازمی اسلامی اصول ہے، تاکہ اسے غیر ضروری نفسیاتی دباؤ اور خوف سے بچایا جا سکے۔ بالکل، اور ذبح کا امر انتہائی تیز ہونا چاہیے تاکہ دماغ تک درد کا پیغام جانے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو جائے اور تکلیف کم سے کم ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میری نظر میں ان ہدایات پر عمل کرنے سے قربانی محض ایک رسم نہیں رہتی، بلکہ رحم دلی کا ایک گہرا عملی ثبوت بن جاتی ہے۔ 100% درست۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ان جانوروں کا سرپرست ہے اور یہ اخلاقی ذمہ داری جانور کی آخری سانس تک نبھانی چاہیے۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے ایک بات جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے،
جب اسلام ایک جانور کی آخری لمحات میں نفسیاتی کیفیت کو اتنی اہمیت دیتا ہے تو کیا اس اعلیٰ اخلاقی معیار کی روشنی میں جدید دور کی تجارتی گوشت کی صنعت کے طریقوں پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔